الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المطففین کی 13 سے لے کے 21 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ نہیں، در حقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہیں اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا، پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ حق ہے، نیکوکاروں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، حفاظت کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر جو 14 ہے، 14 آیت 14 نمبر آیت، اس میں ران کا لفظ ہے۔ ران، علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ اس رین کی تعریف تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الرین السد الذی یعل السیف والمرآۃ والرین کالصد یغشی القلب وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب لسان العرب۔ یعنی رین اس زنگار کو کہتے ہیں جو تلوار یا آئینہ کو لگ جاتا ہے، جو غبار دل کو زنگار کی طرح ڈھانپ لیتا ہے، اس کو بھی عربی میں رین بولتے ہیں۔ یہاں وہی لفظ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو ران کا مطلب رین، اسے کہتے ہیں رین سے نکلا ران۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پے در پہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس سیاہی کو رین کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت حدیث شریف میں بھی ہوتی ہے، سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی
قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سكل قلبه وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكره الله تعالى في القرآن بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر بار بار وہ گناہ کرتا رہے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ یہی وہ رین ہے جس کا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح نیک اعمال کے نتیجہ میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، آئینہ دل شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح بدکاریوں اور نافرمانیوں کے باعث دل کا آئینہ گرد آلود ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی چمک بالکل ماند پڑ جاتی ہے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے ان سرکشوں کا آئینہ دل تاریک ہو گیا ہے، ان کی فطرت سلیمہ مسخ ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یہ جھوٹی کہانیاں اور بے سر و پا افسانے خیال کرتے ہیں اور بڑی ہی بے حیائی سے قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ سے یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پھر 15 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان نافرمانوں کو اللہ رب العالمین کے دیدار کی نعمت سے محروم کر دیا جائے گا، ان کے سامنے ان کے گناہ حجاب بن کر آویزاں ہو جائیں گے، اور یا اللہ جب لذت دیدار سے شاد ہو رہے ہوں گے، یہ بد نصیب ان حجابات کے پیچھے اپنا سر پٹخ رہے ہوں گے اور اپنی قسمت کو یہ کوس رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے۔ 18 نمبر سے لے کے آگے 21 نمبر جو آیات ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جس دیوان میں ابرار و صالحین کے اعمال حسنہ لکھ کر محفوظ کر دیے جائیں گے، اس کا نام علیین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علیین سبز رنگ کی زبرجد کی ایک لوح ہے، یعنی تختی ہے، جو عرش کے ساتھ معلق ہوگی اور اس میں صالحین کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس مقام پر علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث بھی لکھی ہے، جس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں بعض احادیث میں مذکور ہے کہ شہداء اور مومنین کی ارواح جنت کے سبز پرندوں میں ہوں گی، اور بعض احادیث میں ہے کہ مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں موجود ہے کہ شب اسریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں تعارض کا پھر کیا جواب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان متعارض احادیث کی تطبیق اس طرح سے ہے کہ مومنین کی ارواح کے ٹھہرنے کی جگہ تو علیین میں ہے یا 7ویں آسمان میں ہے، اور کفار کی روح کا ٹھکانہ سجین ہے۔ وما ذلك لكل روح منها اتصال لجسده في قبره ولا يدرك كنهه الا الله وبذلك الاتصال يسمع السلام الزائر ويجيب المنكر ونحو ذلك۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ یعنی اس کے باوجود ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں ایک تعلق ہے، جس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے میت اپنے زائر کو، یعنی زیارت کرنے والے آنے کو، قبر کی سلام سنتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے، لیکن سلام دینے والا سن نہیں سکتا، اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتی ہے قبر میں۔ اس طرح دوسرے احوال جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں،
ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانی پتی رحمۃ اللہ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا اصل مقام تو آسمانوں میں ہے، لیکن وہاں ہوتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کے اس قدر نزدیک ہو جایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کی ران مبارک پر، رانوں پر رکھ دیتے تھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔